بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ مریم کے دوسرے رکوع کا مفہوم بیان کریں گے، اور اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی خرقیادت پیدائش کا تذکرہ ہے، اس کا بیان ہے اس میں۔ اور اس سے پہلے جو رکوع ہے سورہ مریم کا پہلے رکوع، اس میں ذکر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو یحییٰ علیہ السلام عطا کیا بڑھاپے میں، ان کی ایسی عمر تھی، تو یہ واقعہ قرآن پاک میں 3 جگہوں پہ ایک ساتھ بیان ہوا ہے، سورۃ الانبیاء میں اور سورہ آل عمران میں اور اسی طرح سورہ مریم میں۔ اس میں چونکہ مناسبت ہے، ذکر علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی عمر میں کہ جب ان کی ہڈیاں کمزور ہیں، یہاں پہ جس طرح بیان ہوا، قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ ان کو ایسی عمر میں اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا کی، اور وہ بھی نبی تھے یحییٰ علیہ السلام۔ اور اسی طرح مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا، تو یہ خرقیادت تھا، یعنی وہ پاک باز کنواری لڑکی تھی، عبادت گزار تھی اور نیک تھی، لوگوں میں اس کی عبادت کے چرچے تھے اور تذکرے تھے، اتنی نیک اور پاک باز تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو حمل ہوا، اور عیسیٰ علیہ السلام اس طرح خرقیادت جو ہے نا ان کی پیدائش ہوئی۔ وہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی تھے، اور کئی ایک معجزات ان کے قرآن کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ تو بہرحال اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظمت کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روٹین سے ہٹ کے بھی اگر کسی کو اولاد عطا کرے، یعنی جس طرح آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خرقیادت پیدا فرمایا، ماں باپ کے بغیر مٹی سے ان کو تخلیق کیا اور اس میں روح پھونکی، اسی طرح حوا کو اللہ تعالیٰ نے آدم سے اس کو بنایا، ٹھیک ہے، جس طرح قرآن نے بیان کیا۔ اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش یہ خرقیادت پیدائش ہے۔ اسی طرح جو عام روٹین اللہ تعالیٰ نے انسانی نسل کی رکھی ہے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہے کہ ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں نطفے سے انسان کی تخلیق کرنا اور اس کو مختلف مراحل سے گزارنا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہے، اور قرآن نے اس کو بھی بار بار بیان کیا۔ تو سورہ مریم کے دوسرے رکوع میں مریم علیہ السلام کی پاک بازی کا بیان ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی خرقیادت پیدائش کا تذکرہ ہے۔ تو ہم اس کا لفظی ترجمہ بیان کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور ذکر کیجئے کتاب میں مریم کا، اِذِ انتبذت، جب وہ علیحدہ ہوئی، من اہلہا مکانا شرقیہ، اپنے گھر والوں سے، مکانا شرقیہ، ایک ایسے مکان میں جو مشرقی جانب تھا، فاتخذت، پھر اس نے بنا لیا، یعنی مریم علیہ السلام نے، من دونہم، ان کے آگے سے، حجاباً، ایک پردہ، فارسلنا، پھر ہم نے بھیجا، الیہا روحنا، اس کی طرف اپنی روح، یعنی جبرائیل علیہ السلام کو، فتمثل، تو اس نے شکل اختیار کی، لہا، اس کے لیے، یعنی مریم کے لیے، بشراً سویہ، ایک کامل آدمی کی۔ اللہ تعالیٰ نے بھیجا جبرائیل علیہ السلام کو، اور جبرائیل علیہ السلام مریم علیہ السلام کے سامنے آئے مرد کی شکل میں۔ قالت، اس نے کہا، انی اعوذ، بلا شبہ میں پناہ پکڑتی ہوں، بالرحمن، رحمان کے ساتھ، من کا، تجھ سے، ان کنت، اگر ہے تو، تقیاً، ڈرنے والا، یعنی اللہ سے ڈرنے والا۔ مریم علیہ السلام کے سامنے جب جبرائیل آئے تو مریم علیہ السلام کہتی ہیں کہ میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جبرائیل سے کہتی ہے، چونکہ وہ اس کو آدمی سمجھ رہی تھی کہ یہ کوئی عام آدمی ہے۔ قال، اس نے کہا، انما، بے شک، انا رسول، میں بھیجا ہوا ہوں، رب، کہ تیرے رب کا، لأہب، تاکہ عطا کروں، لکے، تجھے، غلاماً زکیہ، ایک لڑکا پاکیزہ۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تجھے لڑکا عطا کروں، اور لڑکا تو اصل میں عطا کیا اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو، تو جس طرح اسی آیت میں بیان ہے کہ وہ تو صرف رسول کی حیثیت سے اور پیغام رساں کی حیثیت سے، یعنی اللہ کی طرف سے انہوں نے وہ یہ پیغام لے کر آئے تھے، باقی
اولاد اس کو عطا کرنا یہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا، جس طرح سورہ تحریم میں یہ بیان موجود ہے، فنفخنا فیہ من روحنا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس میں روح پھونکی۔ تو سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے، فنفخنا فیہ من روحنا۔ قالت، اس نے کہا یعنی مریم نے، انا یکون، کیسے ہوگا، لی غلام، مجھے لڑکا، ولم یمسسنی، حالانکہ نہیں چھوا مجھے، بشر، کسی بشر نے یعنی آدمی نے، ولم اکو بغیہ، اور نہ میں بدکار ہوں۔ تو مریم علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام کو کہتی ہیں کہ میں تو نہ مجھے کسی مرد نے چھوا اور نہ ہی میں بدکار ہوں، تو کیسے مجھے لڑکا ہوگا۔ قال کذالک، فرشتے نے کہا اسی طرح ہے۔ قال ربک، کہا تیرے رب نے، ہوا علی ہین، وہ مجھ پر بہت آسان ہے، ولنجعلہ، اور تاکہ ہم بنائیں اس سے، آیتاً، ایک نشانی، للناس، لوگوں کے لیے، ورحمۃ منا، اور رحمت اپنی طرف سے، وکان امرا مقضیا، اور ہے یہ کام طے شدہ، یعنی اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ فحملت ہو، چنانچہ وہ حاملہ ہو گئی، فانتبذت، پھر وہ الگ ہو گئی، بھی اس کے ساتھ، مکانا قصیہ، ایک دور والے مکان میں۔ مریم علیہ السلام بیت المقدس کے مشرقی جانب مکان میں تھی، جب حاملہ ہوئی تو وہ پھر وہاں سے دور چلی گئی ایک دور مکان میں، فاجاء المخاض، پھر لے آیا اس کو درد ذہ، یعنی مریم علیہ السلام کو پین جو ہے، درد، وہ اس کو لے آیا، الی جذع النخلہ، ایک کھجور کے تنے کی طرف، یعنی پین کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے وہ کھجور کے تنے کے پاس آئی۔ قالت، تو اس نے کہا، یا لیتنی، اے کاش، مت، تو میں مر جاتی، قبل ھذا، اس سے پہلے، وکنت نسیا منسیا، اور میں ہو جاتی بھولی بسری۔ بچے کی پیدائش سے پہلے، یعنی جب اس کو درد شروع ہوئی تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ درد اس کو لایا کھجور کے ایک تنے کی طرف، یعنی اس کا سہارا اس نے لیا، اور اس کو یہ صدمہ بھی تھا کہ وہ چونکہ کنواری ہے اور اب اس کا بچہ ہو، لوگ اس کو تانے دیں گے اور لوگ اس کو برا بلا کہیں گے، تو وہ کہتی ہیں کہ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش میں مر جاتی اس سے پہلے اور میں ہو جاتی بھولی بسری، یعنی لوگ مجھے بھلا دیتے ہیں۔ فناداہا، پس چنانچہ آواز دی اسے، یعنی جبرائیل نے، من تحتہا، اس کے نیچے سے، اللہ تحزنی، یہ کہ نہ تو غم کا تحقیق جاری کر دیا ہے، رب کے، تیرے رب نے، تحت کے، تیرے نیچے، سرین، ایک چشمہ، اس کو ندائی، اور یہ جبرائیل علیہ السلام نے آواز دی کہ تیرے رب نے تیرے قدموں میں چشمہ جاری کر دیا ہے پانی کا، وہزی، اور تو ہلا، الیک، اپنی طرف، بجذع النخلہ، کھجور کے تنے کو، تساقط علیک رطبا جنیا، وہ گرا دے گا تجھ پر تازہ کھجوریں، عمدہ کھجوریں۔ تو جبرائیل نے ایک اس کو پانی کے چشمے کا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے قدموں میں پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے، اور کھجور کے تنے کو ہلا اپنی طرف، یہ کھجوریں گرائے گا پکی ہوئی۔ اور یہ اولیاء کی کرامت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے نیک بندوں کی مدد کرنے پہ آتے ہیں، تو سورہ ال عمران میں اس کا یہ بھی تذکرہ ہے کہ ان کے پاس بے موسم پھل ہوتے تھے، جب زکریا علیہ السلام آتے تھے ان کے پاس، مریم کے پاس، وہ ان کے خالو تھے، تو ان کے پاس مختلف بے موسم جو ہے نا پھل وہ دیکھتے تھے، تو وہ ان سے پوچھتے تھے کہ انا لک ھذا، قالت هو من عند اللہ، تو وہ مریم علیہ السلام کہتے کہ یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں یہ پھل۔ اور یہاں بھی بیان ہوا کہ وہ تکلیف میں ہے، درد ذہ میں ہے، وہ کھجور کے تنے کی طرف آئی، اس کا سہارا لیا، اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں، پانی کا چشمہ ان کے لیے جاری کرتے ہیں، اور کھجور کے تنے کو کون ہلا سکتا ہے، ان کو اللہ کہتے ہیں کہ اس کو ہلا، اور یہ پکی ہوئی کھجوری جو ہے نا تجھ پر گرائے گا۔ فکلی، سو تو کھا، ورشبی، اور پی، وقری عین، اور ٹھنڈی کر اپنی آنکھیں، فاما ترین، پھر اگر تو دیکھے، من البشر، آدمیوں میں سے، احدن، کسی کو، فتقولی، تو کہہ دینا،
انی بے شک میں نے نظر مانی ہے للرحمن رحمان کے لیے صومن روزے کی، فلن اکلم لہٰذا ہرگز میں کلام نہ کروں گی الیوم آج انسیہ کسی انسان سے۔ تو مریم علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ کھا اور پی اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر، اگر تو کسی آدمی کو دیکھے تو اس کو یہ کہیں کہ میں نے رحمان کے لیے نظر مانی ہے روزے کی، لہٰذا آج میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ مریم علیہ السلام کو یہ فکر تھی بڑی کہ اب میں لوگوں سے کیا کہوں گی کہ یہ بچہ میں کہاں سے لائی ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی سے بات نہ کر، یعنی اس کا بندوبست اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر اس کا بھی بندوبست فرمایا ہے کہ لوگوں پر یہ واضح ہو جائے گا۔ فَأَتَتْ بِهِ پھر وہ لے آئی اس کو، یعنی بچے کو، قومہا اپنی قوم کے پاس، تحملو اسے اٹھائے ہوئے، قالوا انہوں نے کہا یا مریم اے مریم لقد تحقیق جئت تو نے کیا ہے شیئا فریا کام بہت برا۔ تو قوم کے لوگوں نے اس کو یہ کہا جب بچے کو دیکھا کہ اے مریم تو نے بہت برا کام کیا، یا اخت ہارون اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک نہ تھا تیرا باپ، امرا سوء برا آدمی، وما کانت اور نہ تھی امو کی تیری ماں بغین بدکار۔ تو لوگوں نے تانے دینا شروع کیے مریم علیہ السلام کو، اور چونکہ مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا کہ تم نے کسی سے بات نہیں کرنی، تو مریم علیہ السلام اشارہ کرتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، فاشارت الیہ تو اس نے اشارہ کیا اس کی طرف، یعنی مریم نے اشارہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ قالوا انہوں نے کہا، یعنی جو لوگ وہاں پہ موجود تھے، کیف نکلم کیسے ہم بات کریں، من اس سے جو کانا فی المہد صبیہ ہے گود میں بچہ، یعنی جو چھوٹا بچہ ہے اس سے ہم کیسے بات کریں، ان لوگوں نے کہا۔ آیت نمبر 29 تک آج ہم نے آیات کا مفہوم بیان کیا اور اس کا ترجمہ بیان کیا۔ اس کے بعد والی جو آیات ہیں اس رکوع میں، اس کو انشاءاللہ اگلے موقع پہ بیان کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔